الفاتحہ. قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و صلوا عليه حبیبنا صلاة و وسلام مولانا عليك يا رسول الله صلى الله عليه محمد وسلم. معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آواز بڑھائیے بھائی مائک کا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید المرسلین بہت خوب. وعلى آلہ الطاہرین وصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید. محمد رسول اللہ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر والحمد للہ رب العالمین. لاقِ صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. کرسی آگے بڑھا کر راستہ بند کیجیے. صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، 12 روزہ عظیم الشان پروگرام کا یہ تیسرا جلسہ ہے جو سرکار امام علی مقام و جملہ شہدائے کربلا کے نام پر منعقد ہے، جس میں شرکت کی سعادت ہم اور آپ حاصل کیے ہوئے ہیں. رب تعالیٰ اس عظیم محفل کو قبول فرمائے، آمین آمین، اور ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین. آئیے سب سے پہلے حسب معمول اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک
ایک بات اور عرض کر دوں، آج اکثر و بیشتر آپ ہر ایک کی زبان پر سنتے ہیں اعلیٰ حضرت، نام لیتے ہیں اعلیٰ حضرت، اور حال یہ ہے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ حضرت پر ریسرچ ہو رہا ہے، ان کی تحریروں پر ریسرچ ہو رہا ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کون ہیں؟ کس شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت ہے؟ کس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو مختصر جملوں میں بتا دوں۔ 1856 عیسوی میں بریلی شریف کی سرزمین پر ایک خان گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ آواز جو بڑھائیے مائک کا۔ 13 برس کی عمر میں وہ اپنے والد گرامی سے پڑھ کر کے بہترین عالم دین ہوئے۔ آج ایک یہ غلط ذہن دیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جن عالموں سے اختلاف ہوا وہ سب ایک مدرسہ میں پڑھے تھے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 13 برس کی عمر میں اپنے والد گرامی سے پڑھ کر کے فارغ التحصیل ہوئے، اور جب فارغ ہوئے تو اسی وقت ان کے والد نے ان کے ہاتھ میں قلم دے دیا، انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ جب اعلیٰ حضرت فارغ ہوئے تھے پڑھ کر کے تو آپ جانتے ہیں کہ مذہبی طور پر ہندوستان کا حال کیا تھا۔ بر صغیر میں مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کو خراب کرنے کے لیے 100 سے زیادہ فتنے جنم لے چکے تھے۔ حالات یہاں تک بگڑے ہوئے تھے کہ ہندوستان میں مذہبی طور پر ایمان و عقیدہ بگاڑنے کا پروگرام بظاہر بڑا بھیانک معاملہ جو چلا تھا وہ دور اکبری سے، لیکن وہ فتنہ دبا، اس کے بعد پھر اور فتنے جنم لیتے رہے، لیکن مکمل طور پر جب مغل حکومت کا خاتمہ ہوا، انگریز مسلط ہوئے، تو 100 سے زیادہ فتنے جنم لے چکے تھے ایمان و عقیدہ کو بگاڑنے کے لیے۔ ان فتنوں میں سے سب سے بھیانک فتنہ جو تھا وہ یہ تھا کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں۔ دوسرا فتنہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، نہ خود سے نہ خدا کے بتانے سے۔ تیسرا فتنہ یہ تھا کہ اگر کسی نے دور سے کہہ دیا یا رسول اللہ اور مدد مانگ لی تو وہ مشرک ہو جائے گا، اس کا تعلق ایمان سے نہیں رہے گا۔ اللہ۔ چوتھا فتنہ یہ تھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں۔ پانچواں فتنہ یہ تھا کہ شیطان کا علم زیادہ ہے، ملک الموت کا علم زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کم ہے۔ اللہ۔ انہی فتنوں میں سے یہ بھی فتنہ تھا کہ جیسے چوپایوں کا علم ہے، جانوروں کا، پاگلوں کا، معاذ اللہ ایسے ہی رسول اللہ کا بھی علم ہے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ اولیاء کرام کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر بتایا جا رہا تھا، ان کی کرامتوں کو، نبیوں کے معجزات کو جادو اور شعبدہ بازی سے تشبیہ دی جا رہی تھی۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ ملک کے لیڈر گاندھی جیسے
لوگوں کو لے جا کر کے دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر تقریر کروائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو معاذ اللہ ہم گاندھی کو نبی مان لیتے. اور انہی فتنوں میں سے ایک بھیانک فتنہ یہ بھی تھا کہ اسی دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر ایک طرف قرآن کو رکھا تھا، ایک طرف گیتا کو رکھا تھا، اور دونوں پر ہار و پھول ڈالے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ معاذ اللہ یہ بھی کتاب صحیح ہے، یہ بھی کتاب صحیح ہے. ایسا بھیانک دور تھا. اور یہ فتنہ پیدا کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بلکہ بہت بڑی بڑی خانقاہوں کے سجادگان تھے، درسگاہوں کے بڑے بڑے شیخ الحدیث کہلانے والے تھے، جن کو رہنمائے قوم و ملت، حکیم الامت، قاسم العلوم والخیرات کا خطاب دیا گیا تھا. ایسے لوگ تھے جو انگریزوں کے ہاتھ پر دن کے سفید اجالے میں مسلمانوں کے ایمان کا سودا کیا تھا، خود بکے تھے، ایمان کو بھی بیچ دیا تھا. ایسے ماحول میں مسلمان بتاؤ اگر رہتا تو اس کا اسلام کیسا ہوتا؟ ایک طرف بت خانے کے اندر جا کر کے پانی بھی ڈال دیتا اور دوسری جانب مسجد میں آ کر کے سجدہ بھی کر لیتا، اس کے اسلام پر فرق نہ پڑتا. یہ کیسا اسلام تھا؟ ٹھیک ایسے ماحول میں بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ان تمام فتنوں سے کی وہ ذات ہے امام احمد رضا خان کی. اور جب ان کا قلم چل رہا تھا تو آواز گویا آتی تھی کہ کلکے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا قلم جب چلنے لگا تو ہر فتنے کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ پھر کسی فتنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ سر اٹھا کر کے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کر سکے. جب محفوظ ہو گیا ایمان تو ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے ایک آواز آئی، ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. وہ ہیں اعلی حضرت. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ اعلی حضرت کسے کہتے ہیں تو آپ بتا دیجئے گا. بہت ہوٹلوں پر پھلجھڑیاں چھوڑی جاتی ہیں، بڑے مذاق اڑائے جاتے ہیں، لیکن ان کے پرکھوں سے پوچھو جو کچھ باصلاحیت ہیں تو وہ بتائیں گے اعلی حضرت کون ہیں. اعلی حضرت کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. اعلی حضرت اپنے آقا کی نعت کہتے ہیں، اس کو ایمان میں ڈوب کر کے اعلی حضرت نعت کہتے ہیں. اعلی حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے سرکار آپ کے کرم کا حال تو یہ ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بہت خوب. سبحان اللہ. کرم اہل دول رضا، پڑھے اس بالا میں میری بالا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں.
سبحان اللہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، او کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی۔ درود پاک اللہم صلی علی اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم کی شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، نقطہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ سبحان اللہ حضرات، ہر آدمی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں قدم بڑھاتا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا مقصد بندوں کو راہ راست پر لانا اور ایک معبود کی عبادت کا پیغام سنانا، ایک معبود کی طرف سارے بندوں کو پھیر دینا، یہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے، توحید و رسالت کا پیغام مکمل سرکار نے پہنچا دیا، تو اب اپنے آقا کی مقدس زندگی کے حالات کو دیکھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی میرے سرکار نے جب آخری حج کیا تھا اور اس کے بعد سرکار نے پھر کوئی حج نہیں ادا فرمایا، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آقا نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش 1,24,000 صحابہ کا اجتماع تھا، اس میں خطبہ دیا، میرے سرکار نے بیان کرنا شروع کیا، اور جب بیان کے درمیان میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایسا ہے کہ اب شاید میں آخری حج کر رہا ہوں، اب تمہارے ساتھ میں حج نہیں کر سکوں گا۔ سارے لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ارشاد فرمایا، بلال جاؤ پورے مدینہ شریف میں اعلان کر دو کہ میں آخری وصیت کرنے والا ہوں، اور اس کے بعد پھر میری کوئی وصیت نہیں ہوگی۔ سرکار کا اعلان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے مدینہ طیبہ میں گئے، اور جب اعلان کرنے لگے تو مدینہ شریف کے لوگوں کا حال یہ ہوا کہ وہ اپنے مکان و دکان کو کھلا ہوا چھوڑ کر کے بھاگے۔ مسجد نبوی میں اتنی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو گئے کہ گنجائش نہ رہی۔ میرے سرکار منبر پر تشریف لے گئے اور آقا نے مسلمانوں کو ہدایتیں دینی شروع کی، اور اسی درمیان پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا کہ آخرت پسند کرے یا دنیا کی زینت کو پسند کرے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ جب یہ جملہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں،
تو صحابہ کہنے لگے آخر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابیوں کا بیان یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ آخرت کو اختیار کرے یا دنیا کی زینت کو، تو اس بات کو علاوہ ابو بکر کے کوئی نہیں سمجھ پایا تھا۔ چنانچہ بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ ذرا اس بوڑھے کا رونا تو دیکھو کہ آقا تو ایک بندہ کہہ کر کے بات سمجھا رہے ہیں اور یہ سرکار ہی کو سمجھ رہے ہیں، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو صحابہ کہنے لگے واقعی اس بات کو ابو بکر ہی نے سمجھا تھا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب وصال شریف کا وقت قریب آیا اور سرکار اس بیماری میں آئے جس میں آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا ابو بکر آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسلمانوں کو پڑھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض میں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے تشریف میرے سرکار کے لے جانے کا وقت ہوا تو اس وقت کوئی وصیت کی؟ اور تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہاں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس سر میری گود میں تھا اور سرکار کو شدت کا بخار تھا۔ آقا نے آنکھیں کھولی اور ارشاد فرمایا عائشہ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھی کہ سرکار کچھ مانگ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ۔ حضرت عائشہ سرکار کو دیکھنے لگی، فرماتی ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا امتی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز نماز نماز۔ اور اس کے بعد میرے سرکار نے کچھ وصیت نہیں کی، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے جس چیز کے لیے وصیت کر گئے وہ نماز۔ آقا کریم فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ آج ہم اور آپ نماز سے کس طرح کوتاہی برت رہے ہیں، نماز کے تعلق سے کس طرح سے ہم سستی برت رہے ہیں، نماز کی وقتوں کی قدر کس طرح سے ہم بھول بیٹھے ہیں، آپ خود فیصلہ فرمائیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ گھیر لیتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ کبھی سرکار کو افاقہ ہوتا ہے، کبھی مرض بڑھ جاتا ہے، کبھی افاقہ ہوتا ہے اور کبھی مرض بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اب وہ وقت آیا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے لوگ دور ہو جاؤ۔ اللہ کے حبیب کے سے سارے لوگ ہٹ گئے۔ اب کچھ ایسی مخلوقوں کی آمد ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی آمد ختم ہوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کچھ اصحاب ہیں، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں سرکار کا سر اقدس ہے۔ اس کے بعد میرے آقا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور آپ کی مقدس زبان پر ایک جملہ تھا، اس کو نوٹ کرتے ہیں صاحب مدارج النبوہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زبان پر جملہ تھا رفیق الاعلی، رفیق الاعلی۔ یہ کہتے ہوئے میرے سرکار کی مقدس روح قدسی عالم قدس کی طرف روانہ ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ ڈھیلے ہو گئے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ صحابہ چیخ مار کر رونے لگے، جو جہاں سنا وہی بے ہوش ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی کی حالت بتائی جاتی ہے کہ وہ ایک دم بالکل انسن ہو گئے، وہ کچھ بولتے ہی نہیں تھے۔ حضرت مولا کائنات کا حال یہ تھا کہ وہ بیٹھ گئے، ان کی نہ زبان بول رہی تھی نہ وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا تیور اتنا جوش میں ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے لی اور تلوار لے کر کے وہ آگے بڑھے اور بیان فرمایا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ رسول اللہ اس دنیا سے انتقال کر گئے تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ کیا بات ہے! اتنا ان کو گوارا نہ ہوا۔ وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں تلوار لے کر کے گھوم رہے تھے،
اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان پر تھے. سرکار کے مکان سے آپ کا مکان تھوڑی دور پر ایک بنا ہوا تھا, وہاں تشریف لے گئے تھے. جب آپ کو اطلاع پہنچی تو روتے ہوئے وہاں سے آئے, اور آنے کے بعد سیدھے حضرت عائشہ کے مقدس حجرہ میں داخل ہوئے. سارے لوگ رو رہے ہیں, آپ نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے چادر شریف کو ہٹایا اور پیشانی کو چوما حضرت ابوبکر صدیق نے, اور چومنے کے بعد رونے لگے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے میرے آقا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق باہر نکلے. سارے صحابہ کی حالت عجیب ہے, پورے مدینہ شریف میں کوہرام برپا ہے. مدینہ کے لوگ بتاتے ہیں کہ اتنا غم والا دن مدینہ شریف میں کوئی نہیں آیا جب سرکار کا وصال ہوا, اور اتنا خوشی والا دن مدینہ میں کوئی نہیں آیا جب سرکار مکہ سے مدینہ میں تشریف لائے تھے. اللہ اکبر, ہر گھر ماتم کدا بنا ہوا ہے, ہر بچہ رو رہا ہے, سب کوئی چیخ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال دیکھ کر کے صحابہ کا عجیب حال ہے. کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں رونے کی اور کراہنے کی آواز نہ آ رہی ہو. بعض لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے. دیکھا کہ صحابہ جمع ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم بھی پہنچ گئے. آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہے بغیر منبر پر فرما ہوتے ہیں. ابوبکر صدیق منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا. آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور آیت کریمہ مکمل پڑھنے کے بعد جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہوئے وہ انتقال کر گئے. اگر نبی کے انتقال پر کوئی نبی کے دین سے پھر جائے تو وہ اپنا گھاٹا اٹھاتا ہے. ایک اللہ ہے جو کبھی نہیں مرے گا. حضرت ابوبکر صدیق نے اس مفہوم کی آیت کریمہ تلاوت کی اور ارشاد فرمایا, اے لوگو جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے تو سن لو کہ وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن جو خدا کی عبادت کرتے تھے تو سنو خدا کبھی مرنے والا نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق نے تلاوت کی تو ایسا لگا کہ گویا صحابہ کو حاصل ہوا, کچھ اطمینان ہوا. اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جب کچھ مطمئن ہوئے, صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے سینہ کو کھول دیا تھا کہ ان کے جیسا نام نبی پر مر مٹنے والا کون ہے. لیکن اس دن حال یہ ہو گیا تھا کہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اطمینان دلانے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب صحابہ کا اجتماع کیا اور ارشاد فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے. سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی کو دفن کہاں کیا جائے. اس میں صحابہ کا اختلاف ہوا. کسی نے کہا کہ جنت البقیع شریف میں دفن کیا جائے, کسی نے کہا کہ تدفین کا عمل مسجد نبوی میں کیا جائے, کسی نے کہا کہ بیت المقدس میں کیا جائے, اس لیے کہ وہاں اور انبیاء کرام کی قبریں ہیں. تب تک حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب سے یہ سنا ہے, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی مدفن وہی ہے جہاں وہ وصال کرتا ہے. اس لیے میرے سرکار کا جہاں وصال شریف ہوا وہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے. سارے صحابہ اس پر متفق ہو گئے. اب قبر کھودنے کی بات آئی کہ قبر کون کھودے, تو اس وقت صحابہ میں دو صحابی قبر کھودنے میں بہت مشہور تھے. ایک حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت طلحہ انصاری بغلی قبر کھودنے میں بڑے ماہر تھے اور حضرت عبیدہ بن جراح صندوقی قبر کھودنے میں بڑے ماہر تھے. یہ سوال پیدا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف بغلی رکھی جائے کہ صندوقی رکھی جائے. تو صحابہ نے کہا اور یہ فیصلہ ہوا کہ ان دونوں صحابیوں کو بلایا جائے جو سب سے پہلے آ جائیں.
وہ قبر کھودیں. تو حضرت ابوبکر صدیق اور جملہ صحابہ دعا مانگنے لگے, اے میرے مولا, تیرے محبوب کے لیے جو پسندیدہ قبر ہو اس طرح کا انتظام ہو جائے. چنانچہ حضرت طلحہ انصاری پہلے آ گئے. اب ان کو حکم ہوا کہ آپ قبر شریف تیار کیجئے. انہوں نے بغلی قبر شریف تیار کی. پھر غسل دینے کی بات آئی. تب تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ جمع تھے, ایک آواز آئی کہ پیغمبر کو غسل نہ دیا جائے, یہ پاک ہیں, ان کو غسل دینے کی ضرورت کیا ہے. سب لوگ دیکھنے لگے یہ آواز کہاں سے آئی, آواز دینے والا کون ہے, کس نے آواز دی ہے. ایک غیبی آواز کو سن کر کے اس طرح سے عمل کیا جائے. تب تک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے کے لیے حکم فرمایا ہے, اس آواز کے لیے پتہ نہیں چل رہا ہے, اس لیے ہم سب لوگ شریعت کے قانون کو ایک ایسی آواز جس کی کوئی سند نہیں ہے نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے گا. تب تک ایک دوسری آواز آئی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دو. پہلی آواز جو تھی وہ ابلیس کی تھی اور میں خضر ہوں بول رہا ہوں. اللہ اکبر, ابلیس کتنا بڑا مردود ہے اور کس طرح جگہ جگہ دشمنی پر آمادہ ہے. قرآن میں رب کا بیان ہے, ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. دیکھو کس طرح سے وہ دھوکہ دے رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اب غسل دینے کی تیاری کی جا رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پانی بھر بھر کے حضرت زید نہلا رہے تھے اور نہلانے کا کام حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت فضل ابن عباس, حضرت قسم ابن عباس, یہ سرکار کے قریبی چچیرے بھائی ہیں. ان سب لوگوں نے غسل دینے کا انتظام کیا اور سرکار کو غسل دیا جانے لگا. پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے عام طور سے لوگوں کو غسل دیا جاتا ہے اس طرح سے دیا جائے کہ اسی کپڑے میں غسل دیا جائے. چنانچہ طے پایا کہ نہیں, سرکار کے پیراہن شریف اتارے نہ جائیں, غسل دیا گیا. اب جب سرکار کو تکفین کی بات آئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ارے بھائی اگربتی بجھا دو یار, کیا آپ تکفین کی بات آئی تو 3 کپڑے سوتی جو یمن کے بنے ہوئے تھے وہ لائے گئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 کپڑا پہنایا گیا. جب سرکار کے جسم پاک کو خشک کیا جانے لگا تو سرکار کے ناف شریف پر اور آنکھوں کی پلکوں پر پانی کے قطرے تھے. مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھو, حضرت علی آگے بڑھے اور اپنی زبان سے اس پانی کو چوس لیتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں اسی وقت سے میرا علم بڑھ گیا اور میری نگاہ کی روشنی تیز ہو گئی. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس طرح سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے. کیا یہ قرآن میں آیت آئی ہے کہ نبی کو جب غسل دیا جائے اور ان کے جسم کا پانی ہو تو وہ چوس لیا جائے؟ نہیں پیارے, یہ محبت کی علامت ہے. سرکار کے جسم پاک سے جو پانی لگ گیا وہ بے مثال پانی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میرا علم بڑھ گیا, میری روشنی آنکھوں کی بڑھ گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اب جنازہ پڑھنے کی بات آئی تو نبی کا جنازہ کیسے ہوا؟ آقا کریم کے جنازے کی 3 شکلیں بتائی جا رہی ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھائی, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ گروہ در گروہ سرکار کی بارگاہ میں آتے رہے اور درود و سلام پیش فرماتے رہے. پہلے مرد آئے, پھر عورتیں آئیں, پھر بچے آئے, اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ماں بقیہ کو لے کر کے نماز جنازہ ادا فرمائی. تو چونکہ حضرت ابوبکر صدیق ولی شرع تسلیم کر لیے گئے تھے, اس لیے ولی کی نماز پڑھنے پر پھر کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا ہوئی. اب سرکار کو قبر شریف میں اتارنے کی باری آئی. انبیاء کرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں اتارا کیسے گیا؟ میرے سرکار کے یہی قریبی لوگ سرکار کو قبر شریف میں اتارتے ہیں. 3 آدمیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے, لیکن ایک چوتھے آدمی بھی شامل تھے, حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت
قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر شریف میں رکھا گیا اور ہم سب لوگ قبلہ رخ سرکار کو لٹا کر کے اب نکلنے لگے، تو سب سے آخر میں قبر انور سے نکلنے والے حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا لاؤ اپنے آقا کے مقدس چہرے کا آخری دیدار کر لوں۔ جب سرکار کے مقدس چہرے کا آخری دیدار میں کرنے لگا تو دیکھتا ہوں کہ لبہائے مبارک ہل رہے ہیں، سبحان اللہ، سرکار کے لبہائے مبارک چل رہے ہیں۔ حضرت قسم بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کان کو قریب کیا تو میں نے سنا میرے آقا فرماتے ہیں رب حبلی امتی امتی، رب حبلی امتی امتی۔ مسلمانوں غور کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ہم گنہگاروں کو یاد کیا، سرکار رات رات بھر ہم گنہگاروں کو یاد کرتے رہتے تھے، اور قبر میں جب لیٹ رہے ہیں پیغمبر تو رب حبلی امتی امتی کی صدا آ رہی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی ہم گنہگاروں کو یاد فرما رہے ہیں۔ اب سارے لوگ باہر نکلے اور نکلنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پر مٹی ڈالی جانے لگی۔ جب قبر شریف تیار ہو گئی تو کچھ لوگ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے کہ چل کر کے ان کو تعزیت پیش کی جائے۔ حضرت خاتون جنت فرماتی ہیں اے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کو گوارا کیسے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم لوگوں نے مٹی ڈالی؟ تو صحابہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اے بنت رسول اللہ، ہمارا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم مٹی ڈالیں، مگر نظام قدرت ہے کیا کیا جائے، شریعت کی پاسداری ہے کیا کیا جائے، ورنہ ہم کب یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے محبوب کے قبر انور پر مٹی ڈالے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کی آنکھیں برس گئی اور تمام صحابہ رونے لگے، کسی کے آنسو نہیں رک رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ خلیفۃ الرسول کس کو منتخب کیا جائے؟ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے گئے۔ وہاں پر حضرت عمر تھے اور دوسرے صحابہ تھے، بڑے بڑے سب جمع تھے۔ مشورہ ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ چنانچہ ایک انصار میں سے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی کام کہیں جانے کے لیے کسی کو سونپا کرتے تھے یا کسی شہر کے لیے کوئی عہدہ کسی کو دیا کرتے تھے، اس میں کسی انصاری کو ضرور رکھا کرتے تھے۔ اب اللہ کے حبیب کا کوئی بھی خلیفہ بنے تو اس میں سے انصاری کو ضرور رکھا جائے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی اور کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی قسم کا خطبہ دیا۔ اس کے بعد پھر ایک مہاجر صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور مہاجروں کا معاملہ یہ ہے، مہاجروں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو سرکار کو بڑے چہیتے تھے اور جن کو اللہ کے حبیب نے نماز کے لیے آگے بڑھایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کو اللہ کے رسول کا خلیفہ مانتا ہوں اور بیعت کرتا ہوں۔ تب تک حضرت عمر فاروق اعظم بھی اٹھ پڑے، انہوں نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد دوسرے بڑے بڑے صحابہ اٹھتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر کے بیعت کر لیتے ہیں اور خلیفہ رسول اللہ مان لیتے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے دیکھا تو اس میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا زبیر نہیں ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں، کہا ان کو بلایا جائے۔ حضرت زبیر جب تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں زبیر، مجھے یہ امید ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں اختلاف کو آپ روکو گے، اختلاف نہیں بڑھے گا۔ انہوں نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور آپ کو میں خلیفہ رسول اللہ مانتا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے، آپ کو بلایا گیا۔ جب حضرت مولا کائنات تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں اے علی، آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں اور آپ اللہ کے رسول کے داماد ہیں، آپ کا اتنا عظیم درجہ ہے، مجھے امید ہے کہ امت میں اختلاف کو آپ روکیں گے اور میری مدد کریں گے۔ تب تک حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اے خلیفہ رسول اللہ آپ فکر نہ کرو، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی بیعت کر لیا اور خلیفہ تسلیم فرما
فرما لیا اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ کے حبیب نے آگے بڑھا دیا ہے تو پھر آپ کو پیچھے کون کر سکتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو بلا اختلاف کے اس طرح سے خلیفہ اول تسلیم کر لیا گیا. آج کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا حق نہیں تھا. اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام صحابہ میں سب سے عظیم الشان بہادر تسلیم کیے جاتے ہیں، اور جن کے شہزادوں کا حال یہ تھا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دینے کی بنیاد پر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی تک پیش فرما دی ہے. اگر حضرت ابوبکر صدیق خلافت کے اہل نہ ہوتے تو مولا کائنات کبھی بھی ان کو خلیفہ نہ مانتے. حضرت علی کا خلیفہ مان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار ہیں. اب اگر کوئی حضرت ابوبکر کی خلافت پر اعتراض کرتا ہے تو گویا حضرت علی کو معاذ اللہ تقیہ باز مانتا ہے اور حضرت علی کو کمزور مانتا ہے. اگر مولائے کائنات اختلاف کر دیتے تو امت میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اے علی ہمیں امید ہے کہ ہماری آپ مدد کریں گے. حضرت علی نے فرمایا آپ فکر نہ کریں، میں تیار ہوں. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اول خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. اب حضرت ابوبکر پر بیان تو بعد میں ہوگا، آئیے ذرا بحث یہاں ہو جائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر شریف میں رکھا گیا، اس کے بعد کے حالات کا ذرا جائزہ لیجئے. ایک صاحب 3 دن کے بعد مدینہ طیبہ میں آئے اور انہوں نے حضرت علی سے پوچھا یہ تو بتائیے اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ ان کو یہ اطلاع نہیں مل پائی تھی کہ سرکار کا وصال شریف ہو گیا ہے. تب تک مولائے کائنات کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں خبر نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اطلاع نہیں ہے. آپ نے فرمایا دیکھو وہ جو قبر انور دکھائی دے رہی اللہ کے حبیب سوئے ہیں. تب تک وہ رونے لگا، اتنا رونے لگا دیہات سے آنے والے وہ اتنا آنسو بہانے لگے کہ آنسو کی لڑیاں گر گئی اور جا کر کے قبر انور سے لپٹ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اے میرے سرکار آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، میں بہت بڑا مجرم ہوں میرے آقا. قرآن میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے میرے آقا رب کائنات کا ارشاد ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اور تمہاری بارگاہ میں آئے تم رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے معافی مانگ دو. اے اللہ کے حبیب تو اللہ ہماری معافی قبول فرما لے گا. اے میرے سرکار اب آپ نہیں رہے، اب ہم کہاں جائیں؟ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ان سے کوئی بڑی خطا ہو گئی تھی، وہ معافی مانگنے کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تھے، مگر اللہ کے حبیب جلوہ افروز نہیں ہیں تو وہ رو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی کر رہے ہیں گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو غفور اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود. بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود. یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ سرکار کے قبر انور سے لپٹ کر کے رو رہے تھے. تب تک قبر شریف سے آواز آتی ہے لقد غفر لک، جا تجھے بخش دیا گیا، مغفرت ہو گئی. میں کہتا ہوں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قبر انور سے بخشش کا پیغام سنا رہے ہیں. نبی کی بارگاہ میں جو آنسو بہائے، نبی کی بارگاہ میں جو رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، معافی کا پروانہ اسی کو مل رہا ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے یہ پروانہ مل رہا ہے. اور یہ بات کہیں ایرے غیر کتاب کی نہیں ہے، مدارک شریف میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا حاضر ہوئی اور سرکار کے قبر انور کی مٹی اٹھا کر کے سوکھنے لگی اور رونے لگی. کہتی ہے اے لوگوں تمہیں نبی کی خوشبو لینی ہے تو ذرا مٹی سوکھ کر کے تو دیکھو، دیکھو سرکار کے قبر انور سے کیسی خوشبو آ رہی ہے. اور کیوں نہ خوشبو آئے پیارے کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، تمہارے گیسو.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چھو لیتے تھے وہ چیز مہک جاتی تھی. تو آج تو نبی کونین قبر انور میں ہیں, قبر کیوں نہیں مہکے گی, وہاں سے خوشبو کیوں نہیں آئے گی؟ اس مٹی کا کہنا کیا جو مٹی جس میں اطہر سے لگ گئی ہے. یہی وجہ ہے پیارے کہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے, تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق عرش الہی ہے, مگر ساری مخلوقات میں سب سے افضل وہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک سے مٹی کا جو حصہ ملا ہوا ہے وہ سب سے افضل ہے. اللہ اللہ, اب آپ ذرا دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک سے مٹی کا جو حصہ مل جائے وہ سب سے افضل ہو, اس حصے کی قسمت کتنی بلند ہے. وہ مٹی رش کیا, وہ مٹی کیسی ہے, اس مٹی کی مثال نہیں ہے, اس خاک پاک کی مثال کوئی دے نہیں پائے گا جس نے نبی کونین کے جسم پاک کو چھو لیا ہے. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا کہ جن کے تلوں وہ زمین جس نے تالوں کا بوسہ لیا, سبحان اللہ, جس نے آقا کے تالوں کا بوسہ لیا, جس نے آقا کے تالوں کا بوسہ لیا, وہ زمین ہم طیبہ کی دیکھتے رہ گئے. جس نے آقا کے تالوں کا بوسہ لیا, جس نے آقا کے تالوں کا بوسہ لیا. اللہ اکبر, آقا کریم کے مقدس تلوے سے جو زمین کا حصہ لگ جائے اس کی مثال نہیں ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم, اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اکبر, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ ہیں. میرے سرکار ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے. انبیاء کرام کی زندگی کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کے لیے ایک آن کی موت ہوتی ہے, اس کے بعد ان کی زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے دنیاوی زندگی دوسروں کی ہوا کرتی ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں. آج نبیوں کے زندگی کی بات چلی تو ایک بات میں آپ کو اور وضاحت سے عرض کرتا چلوں پیارے. آج کچھ لوگ ذہن و فکر رکھتے ہوئے انبیاء کرام کے تعلق سے یہ ذہن رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مر کر کے مٹی میں مل گئے. چنانچہ اپنے نبی کے تعلق سے بھی لکھ دیا گیا کتاب میں کہ محمد سلام ایک دن مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین, یہ عبارت آج بھی کتاب میں چھاپی جا رہی ہے اور آج بھی لوگوں کو ذہن و فکر یہی دیا جا رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا جملہ کوئی غیر کلمہ پڑھنے والا کہہ دے کہ نبی پیغمبر مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں تو تمہارے ایمان کا معاملہ کیا ہوگا, تمہارا جوش و جذبہ کس طرح سے مشتعل ہوگا. لیکن آج اسی لباس میں رہ کر کے لوگ نبی کونین کے تعلق سے اتنی گھنونی گالی دیتے ہیں یہ ظالم, اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ایسی زبانیں اسلامی حکومت ہوتی تو کاٹ لی جاتی, ایسے قلم توڑ دیے جاتے, ایسوں کے ہاتھ توڑ دیے جاتے, ایسی آبادیاں جلا دی جاتی جو ذہن و فکر رکھیں کہ نبی کونین بھی مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کو تم سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو. میرے سرکار کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں, اور سرکار ظاہری زندگی کی طرح قبر انور میں زندہ ہیں. اسی لیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں تو میں جب ان کے اعمال کو اچھا دیکھتا ہوں تو ان کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں, اور جب ان کے برے اعمال دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں. اس کی مثال اور سنو. حضرت علامہ سمودھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب وفا میں تحریر فرماتے ہیں یہ واقعہ ہجری 555 کا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے اور سرکار غوث پاک بھی گئے تھے. یہ تو میں نے بہت بڑی کتاب کا حوالہ دے دیا وفاء الوفا کا, لیکن ایک کتاب ان کے گھر میں رکھی رہتی ہے اس کا حوالہ دے رہا ہوں. اٹھائیں دیوبندی جماعت کے لوگ تبلیغی نصاب کو, اور تبلیغی نصاب میں درود کے فضائل کو کھولیں. درود کے فضائل میں مولانا زکریا نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہجری 555 میں تشریف
لے گئے جب حج سے فارغ ہوئے اور مدینہ طیبہ وہ حاضر ہوئے، آقا کے مواجہ شریف میں حاضر ہوئے تو حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تک تو دور دور سے میں آپ پر سلام پڑھا کرتا تھا، اپنی روح کو بھیج کر کے آپ پر سلام بھیجا کرتا تھا، لیکن یا رسول اللہ آج میں آپ کے مواجہ شریف میں آپ کے قریب حاضر ہوں، یا رسول اللہ دست نبوت باہر کیجئے، میں ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں، بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی نے جیسے یا نبی کی بارگاہ میں عرض کیا تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ان کا یہ عرض کرنا تھا کہ سرکار نے اپنے دستے پاک کو قبر شریف سے باہر نکال دیا، حضرت سید احمد کبیر رفاعی نے چوما بوسا لیا، غوث اعظم بھی اس وقت موجود تھے، اس وقت مدینہ طیبہ میں 90,000 کا مجمع تھا جنہوں نے اپنے کھلی نگاہوں سے آقا کے اس معجزہ کو دیکھا۔ اب تمہیں قربان ہو جانا چاہیے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگوں ہمارے نبی زندہ ہے، ہماری آنکھ کی خطا ہے کہ ہم اپنے نبی کا جلوہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک سمجھتے چلو اور ذرا یہ بھی فکر دیکھتے چلو جو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ نبی کونین مر کر کے مٹی میں مل گئے، کیا آپ برداشت کرو گے آپ کے پیغمبر کے تعلق سے یہ بات کہی جائے؟ اور سنو اور حوالہ لو، میرے سرکار کس طرح سے زندہ ہیں اور کیسے زندہ ہیں، یہ دیکھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال۔ میرے سرکار جس پر کرم فرما دیں، جب ترکی حکومت تھی، ترکوں نے پوری دنیا میں 532 برس حکومت کی ہے اور اتنی مضبوط حکومت کی تھی کہ جب ترکوں کی حکومت تھی تو پورے یورپی طاقت کے چھکے چھوڑا دیے تھے، صلیبی ہل گئے تھے ترکوں کی حکومت سے۔ ترک حکمراں نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا حال سنیے، یہ ہجری 557 کا واقعہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور نور الدین کو خواب میں اپنی زیارت کراتے ہوئے ارشاد فرمایا، نور الدین دیکھو یہ 2 قیری آنکھوں والے ہیں، ان سے میری حفاظت کرو۔ اس جملے پر غور کیجئے گا جو میں بول رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اب وہ بیدار ہوئے، پھر وضو کیا، وضو کر کے پھر سوئے، پھر یہی سرکار کی زیارت ہو رہی ہے۔ آقا فرما رہے ہیں یہ دیکھو یہ دونوں قیری آنکھیں والے ہیں، ان سے میری حفاظت کرو۔ پھر نور الدین بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد پھر وضو کیا، پھر سوئے، پھر تیسری بار سرکار کی زیارت سے مشرف ہوئے اور یہی حکم آقا کریم نے دیا۔ تو نور الدین کے ذہن و فکر میں یہ بات ہے کہ نبی کونین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے صحیح دیکھا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتْمَثَّلُ فِي صُورَتِي، شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا ہے۔ شیطان کو ساری طاقت دی گئی ہے، ابلیس جو چاہے بن جائے، مگر ابلیس اگر چاہے کہ نبی کی صورت اختیار کر لے تو نہیں اختیار کر سکتا۔ نبی صاحب فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتْمَثَّلُ فِي صُورَتِي، شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کتنے بڑے شیطان ہیں جو نبی کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابلیس تو نبی کی طرح نہیں ہو پا رہا ہے، نبی کی طرح متمثل نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر ہمت و جرات وہی ہے کہ وہ کہے میں نبی کی طرح ہوں۔ اور ان پاگل کتوں کو کیسے جرات ہو گئی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جیسے نبی انسان ہے ایسے معاذ اللہ ہم بھی انسان ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ نور الدین نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلانے کے بعد خواب بیان کیا، 20 لوگوں کو منتخب کیا اور تمام ساز و سامان منگوائے گئے، اونٹوں پر لدوائے گئے، بالکل خفیہ طریقے سے نور الدین رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ عراق سے 16 روز چل کر کے مدینہ شریف پہنچے، کسی کو کوئی اطلاع نہیں تھی کہ بادشاہ آئے ہوئے ہیں۔ نور الدین پہنچ کر کے غسل کرتے ہیں، اچھا لباس پہنا، خوشبو لگایا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیے۔ سلام عرض کرنے کے بعد گھوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مگر وہ چہرے دکھائی نہیں دیتے جس کو اللہ کے حبیب نے خواب میں دکھایا تھا۔ نور الدین اپنی قیام گاہ پر آئے، مسجد نبوی کے ایک گوشہ میں ٹھہر گئے تھے۔ اعلان کروایا گیا
کہ بادشاہ نور الدین آئے ہوئے ہیں، پورے مدینہ شریف میں اعلان کر دو، وہ کچھ تحائف مدینہ والوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں، آئیں سب نور الدین سے تحفے تحائف لے کر کے جائیں۔ مدینہ شریف کے لوگوں نے جب سنا کہ نور الدین آئے ہیں تو سارے لوگ غول در غول آنے لگے، انعام و اکرام پانے لگے، لیکن وہ دونوں چہرے نہیں آئے سامنے۔ جب پوری آبادی کے لوگ آ چکے جا چکے تو نور الدین بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کوئی مدینہ طیبہ میں اور باقی بچا کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا سلطان اب کوئی نہیں ہے۔ کہا کوئی نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا ذرا جائزہ تو لو، پتہ تو لگاؤ۔ ابھی نور الدین نے کسی سے کچھ بتایا نہیں ہے۔ جب پتہ لگایا جانے لگا تو لوگوں نے کہا ہاں حضور، مغربی دنیا سے 2 آنے والے اور آئے ہیں، وہ مسجد نبوی کے ایک گوشے میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ بہت خیرات کرتے ہیں مدینہ کے غریبوں کو، وہ بہت کچھ آئے گئے۔ نور الدین کی نگاہ پڑی تو نور الدین نے فوراً پہچان لیا یہی دونوں قیری آنکھ والے ہیں۔ نور الدین کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، غصہ سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم روس سے آئے ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا حج کرنے آئے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم حج سے فارغ ہوئے تو ہم لوگ چلے آئے زیارت کرنے کے لیے۔ طبیعت کی امنگ ہوئی کہ آقا کی بارگاہ میں کچھ دن تک اور رہ لیا جائے، اس لیے ہم لوگوں نے قیام کر لیا۔ کہا تمہارا قیام کہاں ہے؟ کہا ہم فلاں جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ نور الدین اٹھ پڑے، چل کر کے دیکھنے لگے، جگہ معائنہ کرنے لگے۔ ابھی کسی سے نور الدین نے کچھ نہیں بتایا ہے۔ دیکھنے کے بعد کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیسے کیا معاملہ ہے۔ نور الدین تعجب میں پڑ گئے۔ نور الدین نے کہا اچھا، جہاں وہ بیٹھتے تھے نور الدین اس جگہ پر کھڑے ہوئے، چٹائی کا پلہ ہل رہا تھا۔ نور الدین کی نگاہ پڑی، چٹائی پر کھڑے ہوئے تو کچھ سخت سی زمین محسوس ہوئی۔ نور الدین نے فرمایا مسلح ہٹاؤ۔ جب مسلح ہٹایا گیا تو ایک پتھر نکلا، پتھر جب ہٹایا گیا تو اس کے نیچے سرنگ نکلی، وہ سرنگ ہے۔ نور الدین نے دیکھا، کہا یہ کیا ہے، سچ سچ بتاؤ۔ دانت پیستے ہوئے جب نور الدین نے پوچھا تلوار چمکا کر کے، ان دونوں نے بتایا۔ کہا مجھ کو حکومت نے بھیجا تھا کہ جاؤ پیغمبر اسلام کے جسم کو نکال لاؤ۔ ہم پیغمبر اسلام کے جسم کو نکالنے کے لیے آئے، ہماری سمجھ میں یہی ترکیب آئی، ہم نے سرنگ کیا۔ ہم جب سارے مدینہ کے لوگ سو جاتے تھے تو رات میں مٹی کھود کھود کر کے نکالتے اور چمڑے کے تھیلے میں بھر کر کے لے جاتے تھے اور جنت البقیع میں ڈال آتے تھے۔ پھر جب تہجد کی اذان ہونے کا وقت آتا تو ہم مصلی بچھا دیتے، پتھر رکھ دیتے اور اسی پر بیٹھ کر کے ہم عبادت کرنے لگتے۔ کہا اچھا، ان لوگوں نے ایسی سرنگ کھودی تھی کہ سرکار کے قریب پہنچ چکے تھے۔ پوچھا تو تمہیں کیسا لگا؟ کہا اتنی روشنی تھی کہ ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی، ہم آگے نہیں بڑھ پاتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے زلزلہ آ رہا ہو۔ نور الدین نے کہا ان دونوں خبیثوں کو باہر نکالو۔ باہر نکالا گیا اور نور الدین نے ان دونوں کی گردن کٹوائی اور جسم کا ایک ایک حصہ کٹوا کر کے تڑپا تڑپا کر کے مارا اور کہا گستاخ رسول کی یہی سزا ہے۔ انہیں سزا دینے کے بعد اب ذرا نور الدین کی محبت دیکھو اور عقیدت دیکھو۔ ان الوؤں سے پوچھو جو نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں، مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ پڑھتے کیا ہیں، پڑھاتے کیا ہیں۔ دکانوں پر بیٹھیں گے تو کہیں گے ہم بہت پڑھے ہیں، بخاری شریف میں یہ ہے، فلاں حدیث کی کتاب میں یہ ہے، اور جب مٹبھیڑ ہو جائے گی کسی اچھے عالم سے سننی تو کچھ نہیں جانتے، بھاگیں گے، پتہ نہیں لگے گا ان کا کس طرح سے بھاگتے ہیں۔ سنو، جملہ نوٹ کرو، اگر تاریخ کا حوالہ غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مرتبہ دیکھو، نور الدین کی عقیدت ملاحظہ کرو۔ نور الدین نے فوراً حکم دے دیا، مزار شریف کے گرد خندق کھودی جانے لگی اور اتنی گہری خندق کھودی گئی، اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ پانی نکل آیا، پھر سیسا پگھلایا گیا، رانگے پگھلائے گئے اور ڈالے گئے، اور اس طرح سے مزار شریف کے چاروں طرف سے دیوار قائم کی گئی۔ پھر اس دیوار پر گنبد خضرا کی تعمیر ہوئی ہے، یہی گنبد خضرا جو آج حجاج کرام جاتے ہیں اور اپنی نگاہوں سے زیارت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی تاریخ سے پھر گنبد خضرا میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا، دروازہ بند، کھڑکیاں لگا دی گئی، ان کھڑکیوں سے اپنے آقا کے مقدس روضہ کی زیارت کرو۔ بے شک، سبحان یہ اللہ۔ نور الدین کا احترام،
نور الدین نے اس طرح سے مضبوط سیسا پلائی دیوار تعمیر کی. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نور الدین سے یہ کیوں کہا کہ میری حفاظت ان دونوں سے کرو؟ رسول اللہ تو خود ان دونوں کو ہلاک کر دیتے. کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنے پاپڑ بیلنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنے معاملات کے سامنے آتے. تو سنو، میرے سرکار کو وہ بھی طاقت ہے کہ یوں ہی ہلاک ہو جائیں سب. تاریخ کا ایک واقعہ اور لے لو. جب ایک حاکم نے مدینہ کے حلبیوں سے رشوت لے کر کے اور یہ طے کیا تھا، حلبیوں نے کہا تھا، حلب کے لوگوں نے، کہ ہم ابو بکر اور عمر کی جسم کو نکالنا چاہتے ہیں رسول اللہ کے بغل سے. جب ایک ایسے آدمی کی حکمرانی مدینہ پر ہو گئی تھی جس کا تعلق اہل سنت سے نہیں تھا، تو وہاں جو حاکم متعین تھا اس حاکم سے حلبی ملے اور حلبیوں نے کہا ہم ابو بکر اور عمر کے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں، جتنی رشوت مانگو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. کہا ٹھیک. رشوت لے لیا، تمام آلات اور سامان لے کر کے آئے یہ لوگ اور باب السلام سے داخل ہونے لگے. سرکار کے گنبد خضرا شریف میں مسجد نبوی میں باب السلام ہے، جدھر سے داخل ہوا جاتا ہے پہلے بار، یا جدھر سے بھی حاجی کو راستہ مل جائے نہ جان پائے تو داخل ہو جائے. باب السلام سے جب یہ لوگ داخل ہونے لگے تو اس وقت جو خادم الحرمین تھے ان کا بیان یہ ہے کہ تمام آلات، تمام کھودنے کے سامان کے ساتھ جیسے وہ باب السلام کے قریب آئے تو ہم لوگوں نے اپنی نگاہ سے دیکھا کہ زمین پھٹی اور اس کے اندر وہ چلے گئے. ان کا نشان تک آج نہیں پتا ہے. بہت خوب، بے شک. کچھ نہیں پتا ہو، زمین کے اندر وہیں دھس گئے، ان کا نشان تک ختم ہو گیا. یہ میرے سرکار کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مقصد یہاں نور الدین کا کوئی عظیم کارنامہ تھا جس سے میرے سرکار نے اس طرح کا کام لیا کہ نور الدین کا نام دنیا میں روشن ہو جائے اور نور الدین کو جو مجھ سے محبت ہے اس کی محبت کا صلہ مل جائے کہ جب تک یہ واقعہ لوگ یاد کرتے رہیں گے، نور الدین کو سراہتے رہیں گے اور میرے عشق کو بیان کرتے رہیں گے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم فرمائی ہے. میرے سرکار اپنے جس غلام پر توجہ فرما دے کون روک سکتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسٹر جی، آپ جب کہہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، نبی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نبی کسی کی خبرگیری نہیں رکھتے ہیں. ظالم دیکھ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خبرگیری کی ہے اور نبی کونین نے کس طرح سے کرم فرمایا ہے. حضرت ابو بکر پر جب حملہ ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم پر جب حملہ ہوا تو زمین نگل جاتی ہے اور رسول کونین پر جب یہ حملہ کرنے لگے تو اللہ کے حبیب نے اپنے ایک عاشق کے ذریعہ سے ان کو سزا دلوا دی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ اہل یورپ کا بھی یہ خیال ہے کہ پیغمبر مرتے نہیں ہیں، پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. تبھی تو یورپیوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ پیغمبر کے جسم کو نکال لاؤ. تو ان کا عقیدہ یہ ضرور ہے جن کا اسلام سے تعلق نہیں کہ نبی قبر میں مرتا نہیں ہے، اور تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے کیسا عقیدہ رکھ رہے ہو معاذ اللہ کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے. واہ واہ. آپ ذرا غور فرمائیے کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان کا خیال تو یہ ہے، اور جو اسلامی بن رہے ہیں ان کا عقیدہ کس طرح سے خراب عقیدہ ہے، کس طرح سے ذہن و فکر ان کا بنا ہوا ہے. آؤ پیارے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یہ فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی. ارے سنو سنو، یہ تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہے. خدا کی قسم نبی کے غلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نبی کا غلام بھی نہیں مرتا ہے. جب نبی کے غلام کا یہ حال ہے، جب اس پار کا یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سنو، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں اور فقہ حنفی پر عمل کرنے والے ہیں. بے شک. حضرت بایزید بستامی. اب تو عجیب دور آ گیا ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی امام کو مانتے ہی نہیں، نہ امام شافعی کو، نہ امام مالک کو، نہ حنبل کو، نہ امام اعظم ابو حنیفہ، کسی کو نہیں. یہ بلا امام گھوم رہے ہیں. اور یہ سب اگلے مسلمان تھے جو بیوقوف تھے، اماموں کو مان لیے تھے. یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ اتنے بڑے بڑے بزرگان دین جو مٹی کو ہاتھ میں لیتے تھے تو سونا بن جائے، یہ تقلید کر رہے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے عظیم بزرگ ہیں. حضرت بایزید بستامی اتنے عظیم ہیں کہ ایک مرتبہ جوش میں آئے تو فرماتے ہیں کہ جو میرا نام محبت سے لے لے گا وہ جنت میں جائے گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان ان کا نام ہے حضرت تیفور ابن عیسیٰ.
सब लोग मोहब्बत से कह लो हजरत तैफूर इब्ने ईसा। उलमा इसकी तशरीह बयान फरमाते हैं कि जो उन्होंने ये बयान फरमाया कि जो मेरा नाम मोहब्बत से ले लेगा वो जन्नत में जाएगा, उसकी वजह यह है कि मरने से पहले पहले उसको तौबा की तौफीक मिल जाएगी। उस नाम की बरकत से मरने से पहले पहले वो तौबा की तौफीक पा जाएगा। और बड़ा खुशकिस्मत इंसान और मुसलमान वो है जो मरने से पहले पहले ताइब होकर के मरे। हमेशा रब की बारगाह में दुआ मांगा करो, मौला मरने से पहले मुझे तौबा की तौफीक दे दे, मैं अपने गुनाहों से तौबा करके दुनिया से जाऊं। इसलिए कि नबी कौनैन फरमाते हैं अत्ताइबो मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही होता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। बेशक। हज़रत बैज़ीद बस्तामी जा रहे थे, आप ठहर गए, अपने मुरीदों से फरमाया कि मुझको इधर से खुशबू आ रही है। कहा खुशबू? कहा हाँ। कहा किसकी? कहा मेरे दोस्त की। कहा आपके वो दोस्त कौन होंगे? मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ में फरमाते हैं कि हजरत बैज़ीद बस्तामी ने फरमाया वो मेरा दोस्त अबुल हसन उसका नाम होगा, उसका चेहरा ऐसा होगा, उसका कद ऐसा होगा, उसके हाथ ऐसे होंगे, पूरा हुलिया बयान फरमा दिया। लोगों ने पूछा हुजूर पैदा कब होंगे? आपने फरमाया 200 बरस के बाद, 200 बरस के बाद पैदा होंगे। हजरत बैज़ीद बस्तामी के इस खुशखबरी के ठीक 200 बरस के बाद हजरत अबुल हसन खिरकानी खिरकान में पैदा हुए। मैं पूछना चाहता हूँ आज तुम नबी के ताल्लुक से कैसे कह दिया करते हो कि नबी को गैब का इल्म नहीं है, जबकि नबी के गुलाम का हाल यह है कि 200 बरस के बाद पैदाइश हो रही है, नाम आज ही बताया जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हजरत अबुल हसन खिरकानी पैदा हुए तो लोगों ने आपसे बताया कि हजरत बैज़ीद बस्तामी आपको बहुत याद किया करते थे। कहा मुझे बहुत याद करते थे? कहा हाँ। कहा चलो उनके मज़ार पर फातिहा पढ़ने चलूंगा, फैज़ हासिल करने। तो जब हजरत अबुल हसन खिरकानी फैज़ हासिल करने के लिए हजरत बैज़ीद बस्तामी की कब्र पर गए और सलाम करते हैं तो कब्र से सलाम की आवाज आ रही है। बताओ हजरत बैज़ीद बस्तामी मुर्दा होते तो कब्र से कैसे बोलते? कब्र से अल्लाह का वली बोल रहा है। तो जब अल्लाह के वली की जिंदगी का हाल यह है तो नबी की जिंदगी का हाल क्या होगा? और जब नबी की जिंदगी है तो जो इमामुल अंबिया हो उनका मकाम और मर्तबा कैसा होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए तो हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रुसूल। बेशक। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, हमारा नबी दुरूद पाक। और रसूलों से आला हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर फरमाइए, ये अल्लाह के वली की जिंदगी का हाल है प्यारे, तो नबी की मुकद्दस जिंदगी का हाल क्या होगा? और सुनो, दूर जाने की जरूरत नहीं है, यही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजार बिहार शरीफ में है। हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, आखिरी वसीयत लोगों से ये की कि देखो मुझको मर्दाने गैब से एक टोपी मिली है, तो जब मुझे कब्र में रखना तो इस टोपी को भी कब्र में रख देना, और मेरी नमाज जनाजा एक सैयद पढ़ाएंगे। हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी का इंतकाल हुआ, तजहीज़ तकफीन का इंतजाम हुआ, कब्र शरीफ तैयार हो गई, आपको लेकर के लोग गए। अब इंतजार हो रहा है कि सरकार ने फरमाया है कि मेरी नमाज जनाजा एक सहीहुल नसब सैयद पढ़ाएंगे। वो कौन है? तलाशा जा रहा है। आपके खादमों में से एक हजरत जीलाई थे, वो मजमा से दूर निकल करके चारों तरफ देखने लगे तो एक रास्ता पर उन्होंने देखा कि एक काफिला आ रहा है जो गर्द गुबार उड़ रहा है। थोड़ी देर ठहरने के बाद साफ लोग दिखाई देने लगे। जब करीब आ गए तो कई लोग हैं सवारी से। चीलाई आगे बढ़े, जिलाई आगे बढ़ने के बाद पहुंचते हैं और कहते हैं ये तो बताइए कि आप लोगों में सैयद कौन है? लोगों ने फरमाया ये देखिए ये हुजूर सैयद हैं। उन्होंने अर्ज किया सरकार आप आगे चलिए, मेरे पीर मुर्शिद ने वसीयत की है कि मेरी नमाज जनाजा एक सैयद पढ़ाएंगे। चुनांचे हजरत मखदूम कछौछा आगे बढ़े और हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी की नमाज जनाजा पढ़ाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज जनाजा हो गई,
نماز جنازہ کے بعد حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو قبر میں اتارا گیا، رکھا گیا، تخت لگائے گئے، مٹی ڈالی گئی، قبر درست کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب لوگ بیٹھے تو مریدوں میں شور ہوا کہ حضرت کا ہاتھ قبر سے باہر نکل آیا۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ قبر سے باہر نکلا ہوا ہے، لوگوں نے جا کر کے بتایا حضرت مخدوم کچھوچھا سے۔ تو آپ بیٹھے بیٹھے مراقبہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگوں، مخدوم نے تم لوگوں سے وصیت کی تھی ٹوپی کے تعلق سے اور تم لوگ بھول گئے ہو۔ ان لوگوں نے کہا ہاں سرکار صحیح ہے، ہمارے سرکار نے وصیت کی تھی کہ مردان غیب سے ہم کو ایک ٹوپی ملی ہے، اس ٹوپی کو بھی ہمارے ساتھ قبر میں رکھ دینا۔ حضرت مخدوم کچھوچھا گئے، ٹوپی کو لیتے ہیں اور مخدوم کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، پھر وہ ہاتھ کا قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب اولیاء اللہ کی زندگی یہ ہے قبر میں، تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ والے بھی زندہ ہوتے ہیں اور انبیاء کرام بھی زندہ ہوتے ہیں۔ صحیح کہا ہے کہ قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب، قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب، مرکز حیات پر زندگی ٹھہر گئی، مرکز حیات پر زندگی ٹھہر گئی، زندگی ٹھہر گئی، اور ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی، ان کی موت مر گئی۔ اور سنو پیارے، درود پاک پڑھ لو پھر بات آگے بڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہم تو پیارے زندگی والی بات کرتے ہیں، کربلا والے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ آؤ دیکھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک غلام کا اور حال سنو۔ ایک نوابوں کا ایک معاملہ تھا، وہ سب لوگ حج کرنے کے لیے جانے لگے تو ایک نواب تھے جو مالدار تھے، ان کا ایک غلام تھا، کچھ ان کو کہا کرتے تھے لوگ کی عقل کی کمی ہے، ان کا نام تھا برہ۔ یہ ہوا کہ برہ کو بھی ساتھ میں لیتے چلو اور خدمت کے لیے کافی رہے گا، برہ ساتھ میں رہیں گے۔ لوگ ان کو آگے کر کے مذاق کیا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے۔ چنانچہ برہ کو بھی لے کر کے چلے۔ جب حج سے فارغ ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے روضہ پاک کی مدینہ طیبہ آئے، زیارت سے بھی یہ لوگ فارغ ہوئے، پھر فارغ ہو کر کے چلنے لگے تو کسی کو مذاق سوجھی۔ کہا برہ، کہا ہاں۔ کہا حاجی ہو گئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا جب واپس جاؤ گے تو تم کو لوگ حاجی کہیں گے؟ کہا ہاں کہیں گے۔ آپ لوگوں کو بھی تو حاجی کہا جائے گا؟ کہا ہاں ہم کو حاجی کہا جائے گا، لیکن ہم سند رکھتے ہیں۔ کہا آپ کے پاس سند ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہاں سند ہے؟ تو ایک ویسے ہی کاغذ کا ٹکڑا کسی نے دکھا دیا۔ کہا یہ دیکھیے یہ ہماری سند ہے حج کی، ہم حاجی ہو گئے ہیں۔ برہ تو تمہارے پاس تو کوئی سند نہیں ہے، اگر سند مانگی جائے گی تو تم کہاں سے پیش کرو گے؟ کہا آپ لوگوں کو سند دی کس نے ہے؟ تب تک کسی نے اشارہ کیا روضہ رسول سے ہم کو یہ ڈگری ملی ہے۔ کہا سرکار نے دیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں بھی تو حاضر ہوا، میرے سرکار نے مجھ کو کیوں نہیں دیا؟ برہ کے آنسو نکل آئے۔ برہ نے کہا میں بھی جا رہا ہوں سند مانگنے کے لیے، یا رسول اللہ جب یہ لوگ جائیں گے تو حاجی کہے جائیں گے، یا رسول اللہ آخر میں بھی تو جا رہا ہوں، مجھ کو جب لوگ کہیں گے تم حاجی ہو تو سند دلاؤ، میں کہاں سے لاؤں گا؟ اے میرے آقا کیا یہاں بھی امیر و غریب دیکھا جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ کیا یہاں بھی کوئی فقیر دیکھا جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے دربار کا حال تو یہ ہے کہ سب کی جھولیاں بھرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں کسی سائل کے لیے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا،
یا رسول اللہ آپ کے دربار میں جو بھی مانگے آپ عطا فرماتے ہیں, جو بھی سوال کرے. نبی کی بارگاہ ایسی نہیں ہے کہ اس کا سوال رد کر دیا جائے, بلکہ جو مانگو نبی عطا فرما رہے ہیں. نجات مانگو تو نبی دے رہے ہیں, اقتدار مانگو تو نبی دے رہے ہیں, دولت مانگو تو نبی دے رہے ہیں, نجات کا پروانہ طلب کرو نبی دے رہے ہیں, حسن کی دولت طلب کرو نبی عطا فرما رہے ہیں, دنیاوی زندگی طلب کرو نبی عطا فرما رہے ہیں, اخروی حالات طلب کرو نبی عطا فرما رہے ہیں. نبی کی چوکھٹ ہے جہاں سے کبھی بھی کوئی محروم نہیں کیا جاتا ہے. یہ نبی کی بارگاہ ہے جس بارگاہ سے کسی سائل کو پھیرا نہیں جا رہا ہے. یہی وہ دربار محمد ہے جہاں اپنوں اور غیروں کا فرق مٹا دیا جا رہا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے سرکار ہمیں بھی سند عطا فرما دو, یا رسول اللہ ہمیں بھی دے دو حج کی ڈگری, یا رسول اللہ ہمیں بھی سند دے دو, ہمارے مالکوں کو آپ نے تو دے دیا ہے. تب تک دست نبوت باہر نکلا اور ایک کپڑا ہے جس پر لکھا ہوا ہے برا بریء من النار. برا نے لے لیا, ہاتھ کا بوسہ لیا, دوڑے دوڑے آئے. لوگوں نے کہا کیا ہے برا؟ کہا یہ اللہ کے حبیب نے ہمیں دیا ہے. جب اس کپڑے کے ٹکڑے کو پڑھ رہے ہیں تو اس پر لکھا ہوا ہے برا بریء من النار. برا جا تجھے جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے, جہنم سے بری کیا جا رہا ہے. اب ان مالکوں نے کہا برا اب ہم تیری جگہ پر ہوئے تو ہمارا آقا ہو گیا. اب برا کا قدم چوما جا رہا ہے, برا کا ہاتھ چوما جا رہا ہے, برا کو آقا تسلیم کیا جا رہا ہے. یہ ہے نبی کی عطا کی آن میں نبی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, ہمارا نبی محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. کچھ طبیعت ناساز ہے, انشاءاللہ بیان کل ہوگا. کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیجیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت جس کی عظمت کے صدقے وقار حرم, اور جس کی زلفوں پہ قربان بہار حرم, نوشہ بزم پروردگار حرم, شہر یار ارم تاجدار حرم, نو بہار شفاعت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت لاکھ, اور جن کو جبریل جھولا جھولاتے رہے, خلد سے جن کا پوشاک لاتے رہے, جن کو لب اپنا حضرت چوساتے رہے, جن کو قدے پہ اپنے بٹھاتے رہے, اس محمد کے اختر پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت لاکھ, اور جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا,
اور جن کو مہماں بولا کر ستایا گیا، اور جن کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، اسے مالی گوہر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کیسٹ ہے شہادت کا بیان، اس کو آپ لے لیں، اس کا ہدیہ ہے 60 روپے۔ یہ تقریر میں نے کہاں کی تھی تو مجھ کو نہیں یاد ہے، لیکن ان لوگوں نے بنایا ہے، شہادت کا بیان ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ خوش ہوں گے۔ اس کو سننے کے بعد اپنے گھروں میں لگائیے اور گانے گلوچ کی کیسٹوں سے دور رہیے۔ اس کا ہدیہ 60 روپے ہے، شہادت کا بیان۔ یہ کیسٹ آئی ہے، مستند بیان ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ، جو کچھ تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر جمیل ہوا قبول فرما۔ مولا، ذکر فکر میں کہیں غلطی واقع ہو گئی ہو تو ہم سب توبہ کرتے ہیں، معاف کر دے۔ یا اللہ، کربلا والوں کے صدقے میں ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب پر فضل فرما، رحم فرما۔ یا اللہ، اپنے محبوب کے محبوبوں کا صدقہ عطا فرما دے۔ یا اللہ، کربلا کے شہیدوں کا صدقہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، کربلا والوں کے صدقہ طوفیل میں ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، عبادت گاہوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، ہم تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ پروردگار، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار۔ یا اللہ، کربلا والوں کے صدقہ میں ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ مولا، تمام آفات ارضی و سماوی سے حفظ و امان عطا فرما۔ امام عالی مقام کے نام پر جتنے لوگ اس محفل میں آئے ہیں، سب کی حاضریوں کو قبول فرما۔ دامے در میں قدم سخن امداد و اعانت اور خراج عقیدت جو پیش کیا ہے قبول فرما۔ امام کے نام پر شیرینی کا انتظام جو کیا ہے مولا قبول فرما لے۔ اے اللہ، اس سب کا اجر دینے والا تو ہی ہے، ندارہم غیر است تو فریاد رس، تو ہی عاصیاں را خطا بخش و بس۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ قال تعالیٰ فی شان حبیبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مختلف الملوان تعقب الاسران کر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه ارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا بجاہ سید النبی الامین المکین الرؤوف الرحیم الکریم۔ آمین آمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین بہ نستعین۔ لا الہ